السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر شکیل عاقل ہے. میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ENT ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں. آج ہم بچوں میں سماعت کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیں، بچوں کی سماعت ایک ایسی حصہ ہے جو کہ بہت ہی خاص حصہ ہے. اس کا تعلق بچے کے بولنے سے ہے. یہ سمجھ لیں کہ اگر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگر وہ سنے گا نہیں تو بولے گا نہیں. بولنے کی جو صلاحیت ہے بچوں میں پہلے 2 سالوں میں ڈیولپ ہوتی ہے، اور سننے کی جو صلاحیت ہے بچوں کو ماں کے پیٹ میں 7ویں مہینے سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ 7ویں مہینے تک بچے کا کان مکمل بن جاتا ہے اور وہ آوازیں سننے لگتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں باپ کی آوازیں پہچاننا شروع کر دیتا ہے اور آس پاس کی آوازیں سنتا رہتا ہے. یہ جتنی آوازیں وہ سنتا ہے اس کے برین میں ایک لائق کمپیوٹر اسٹور ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو بولنے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. بچہ جب سوا سال کا ہوتا ہے تو ٹوٹے پھوٹے لفظ بولنے لگتا ہے. بائی دی ایج آف جب 2 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ اماں ابا اور کبھی کبھی کچھ بچے چھوٹے چھوٹے جملے بھی بولنے لگتے ہیں. تو یہ پہلے 2 سال بہت عام ہوتے ہیں. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی سماعت نارمل ہے یا اس کی کم ہے یا بالکل نہیں ہے. اس کے لیے بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ہمارے جسے اسکریننگ کے ٹیسٹ کہتے ہیں، جو کہ پیدائش کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن یا اس کے 24 سے 48 گھنٹے میں ہو جانے چاہیے. لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ENT ڈپارٹمنٹ میں یہ عمل کچھ سالوں پہلے شروع ہوا تھا، اور ہر بچہ جو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کو آٹو ایکوسٹک ایمیشن کہتے ہیں. یہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے. اگر یہ بچہ یہ ٹیسٹ پاس کر جاتا ہے تو وہ اس میں ظاہر ماں باپ کو تسلی ہو جاتی ہے. اگر وہ یہ بچہ ٹیسٹ فیل کرتا ہے تو ان کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ 6 مہینے میں کرایا جائے. اور پھر اگر وہ فیل کرتا ہے تو ایک پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ ریلائبل اوتھینٹک ہوتا ہے. اس کو ABR یا بیرا کہتے ہیں. اگر اس میں یہ تشخیص ہو جائے کہ بچے کی سماعت کم ہے یا بالکل نہیں ہے تو اسی حساب سے علاج ہوتا ہے. اگر بچے کی سماعت کم ہے تو اس کو ہیئرنگ ایڈ یا سننے کا آلہ دیا جاتا ہے. اگر بالکل سماعت نہیں ہے تو پھر ایک آپریشن ہوتا ہے، اس کو کوکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں. وہ اصولاً آئیڈیلی 1 سے 2 سال کی عمر میں ہو جانا چاہیے. جتنا ڈیلے کریں گے اتنی اسپیچ ڈیولپمنٹ یعنی بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ بچے کی متاثر ہوگی. تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ پہلے 2 سال میں بچے کی سماعت کے بارے میں پتہ چل جائے ماں باپ کو. اچھا، ہر ہاسپٹل میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. تو ماں باپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ نہیں سن رہا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب لاؤڈ نوائز ہوتی ہے آس پاس تو بہت چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ایک دم اس کو اسٹل ہو جاتا ہے کہ وہ رو رہا ہے، ایک دم خاموش ہو جاتا ہے کہ بہت لاؤڈ ہوتی ہے. جب وہ ماں باپ کی آواز سنتا ہے تو تھوڑا سا بڑا بچہ ہوتا ہے 3-6 مہینے کا تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ پیر ہلاتا ہے، آنکھیں گھماتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے 6 مہینے کا، جب اس کے نیک ہولڈ کرنے لگتا ہے تو یا 9 مہینے کا تو آواز سے وہ گردن گھماتا ہے. ذرا سا بھی اگر آپ لوگوں کو شبہ ہو کہ آپ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نہیں سن رہا ہے تو اس کو ایک کسی اچھے ENT ڈاکٹر کو دکھا کے اس کی سماعت کا ٹیسٹ کرنا ہے. اب ماں باپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کچھ بچوں میں تو پیدائشی بیماری ہوتی ہے موروثی یا خاندانی، یا کچھ کو پیدائش کے وقت کچھ انفیکشن ہو جاتے ہیں، یا تو اس کا وزن کم ہے یا پری میچور بچے ہیں، یا پیدائش کے وقت کے فوراً بعد ان کو جونڈس ہو گیا فرسٹ 24 آورز میں، یا میننجائٹس ہو گیا اگلے چند مہینوں میں، ممپس روبیلا، یہ سارے انفیکشن ہیں جو کہ چھوٹے بچوں میں پہلے 2 سال میں ہوتے ہیں. اس لیے ان کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسینیشن ہوتی ہے اور یہ آپ کی سماعت کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، ورنہ سماعت بچے کی متاثر ہو جائے گی. یہ تو پہلے 2 سال کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ سارے ٹیسٹ اور یہ ساری باتیں میں نے بتائی ہیں. کچھ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کی سماعت تو نارمل ہوتی ہے، اسپیچ بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں ان کی سماعت متاثر ہوتی ہے. اس کے زیادہ تر جو ہوتے ہیں بہت کامن کازز ہوتے ہیں جو ٹریٹیبل ہوتے ہیں. مثلاً چھوٹے بچوں میں نزلہ وغیرہ بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے کان کے پردے کے پیچھے پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس سے اگر وہ عموماً دواؤں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر وہ 6 مہینے میں دواؤں سے صحیح نہیں ہوتے ایک بہت چھوٹے سے آپریشن کر کے پانی نکال دیتے ہیں اور اس کو سماعت اس کی واپس آ جاتی. تو یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ 2.5-3 سال کے بچے جو اسکول جانا شروع کرتا ہے اس کی ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اگر اس وقت اس کی سماعت متاثر ہو رہی ہے جو کہ پہلے سے ہی تھے تو اس وقت بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر ذرا سا بھی شبہ، بعض ماں باپ سمجھتے ہیں، اسکول والے سمجھتے ہیں کہ بچہ
جو ہے فوکس نہیں کر رہا یا توجہ نہیں دے رہا پڑھائی کی طرف، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں میں سماعت کم ہونے لگتی ہے، بعد میں مختلف ایئر کے انفیکشن ہوتے ہیں، تو اس کا بھی علاج ضروری ہے اور اس کی تشخیص ضروری ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے میری یہ مشورہ ہے کہ ذرا سا بھی اگر آپ لوگ شبہ ہو بچے کی سماعت کے بارے میں، تو بعض ڈاکٹر یا بعض رشتہ یہ کہہ دیتے ہیں ارے بچہ بڑا ہوگا خود بولنا شروع کر دے گا، اس پہ مت جائیں۔ اگر شبہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ENT ڈاکٹر کو دکھا کے ٹیسٹ کرا لیں اور پورا معائنہ کرا لیں۔ اور باقی جو کچھ لوگوں میں ایڈلٹ ہوڈ میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ کان بہنا ہو گیا، پردے میں سوراخ ہو گیا، اس سے بھی سماعت خراب ہوتی ہے، تو اس کا بھی علاج آپریشن سے ہو جاتا ہے۔ لیکن بچوں میں جو سماعت ہے اس کو تشخیص کرنا چھوٹے بچوں میں بہت ہی اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اگر ٹیسٹ نہیں ہوا اسکریننگ تو اسکریننگ ٹیسٹ کرا لیں، اور اگر ذرا سا بھی شبہ ہو تو آپ فوراً دکھائیں معالج کو، ENT کو۔ اگر وہ آپ کو ہیئرنگ ایڈ کا مشورہ دے رہا ہے تو بعض ماں باپ بہت گھبراتے ہیں ہیئرنگ ایڈ سے، لیکن وہ بہت ضروری ہے بچے کی سماعت کے لیے۔ اگر ہیئرنگ ایڈ نہیں لگ سکتی، سماعت بالکل خراب ہے، تو ایک کوکلیئر امپلانٹ کا آپریشن ہوتا ہے، تو وہ اب پاکستان میں ہونے لگا ہے، لیاقت نیشنل میں بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی بہت اچھے رزلٹس ہوتے ہیں اور بچے سننے لگتے ہیں۔ تو اس کی طرف اگر ڈاکٹر صاحب مشورہ دیتے ہیں تو ضرور کریں۔ شکریہ۔